آپ تھوڑا سا غور کریں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ آج کی میری باتیں ان لوگوں کے لیے بڑی فائدے مند ہوں گی جو دل سے سوچیں اور سمجھیں گے, دل و دماغ کی حاضری سے. کچھ دور پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلامی اداروں نظام تعلیم میں قرآن مجید کے ترجمے کو شامل کیا گیا, احادیث نبویہ کو شامل کیا گیا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کو شامل کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ راہ راست سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال اور مختلف سائٹوں کا استعمال, جس کی وجہ سے بے روی زیادہ تھی, اور اس کے مقابلے میں حکومتی اقدام یہ آیا. قطع نظر اس سے وہ حکومت کس کی تھی اور اب کس کی ہے, لیکن بات سمجھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا نوجوانوں کو بچاؤ, بچیوں کو قرآن کا شعور دو. ہاں جی, گرلز برانچوں میں سکارف کو الاؤ کیا گیا, قرآن کے ترجمے کو, احادیث نبویہ کو, سیرت مصطفیٰ کے چیپٹر کو آگے لایا گیا. اور اب نئی حکومت پنجاب نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں موسیقی کو فروغ دیں گے. اور حالت زار یہ ہے تعلیمی نصاب کی بکس نہیں ہے, اور اس سے بڑا حیرت کا المیہ یہ ہے ناظرۃ القرآن کی جو بکس گورنمنٹ چھاپ رہی تھی کہہ رہے نہیں چھاپ رہی کیونکہ فنڈ موجود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو فروغ دینا تھا اس کو دجالی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے روک دیا, فنڈ نہیں ہے, اور جس کو روکنا تھا اس کو لوگوں کی شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے, بیداری کے لیے قرآن سے ہٹایا اور موسیقی کی طرف لگا دیا, اور اس کے مقابلے اور اس کی طرف راغب کر دیا. تو یہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا وہ قدیم دورہ جاہلیت اور جدید جاہلیت یکساں ہے. اس دور میں بھی یہ تھا جیسے نضر بن حارث نے قرآن کے مقابلے میں لایا, اور آج کے دور میں جو جدت کے نام پر بربادی کا سما بڑھ رہا ہے, معاشرتی جسے حق قرار دیا جا رہا ہے اور حق کا رونا پیٹا جا رہا ہے, آج بھی وہی کام ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اگر آج ہم نہ سمجھے تو یہ جو مسجد میں ہمارے نمازیوں کی تعداد ہے شاید آئندہ 20 سال کے بعد ہم یا نہ ہوں. 40 سال عمر ہے, کسی کی 50 سال ہے, ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی 20-25 سال تک یہاں مسجد میں پرانے نمازی نہ ہوں, نئے آئیں. تو جب 25 سالوں میں بچوں کی تربیت, جن آنے والے نمازیوں کی تربیت میوزک پر ہوگی, ناچ گانوں پر ہوگی, قرآن کی تعلیم سے دوری پر ہوگی, قصے کہانیوں پر ہوگی, جو شہوت کے جذبات کو ابھارنے والی تربیت پر ہوگی, تو پھر آپ کو مسجدوں کی صفوں میں یہ نوجوان آنے والے نظر آئیں گے. یہ ہماری نسلوں کی تباہی کا سما ہے, اسے معمولی نہ سمجھیے گا. وہ ہمارے ادارے جن میں 1500 2,000 طلاب اور بچیوں کی گرلز برانچوں میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں, آج ان کی یہ تربیت اگر اس بنیاد پر ہوئی تو آئندہ 20 سالوں میں آپ کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسے معمولی نہ سمجھیے گا. اور یہ اس قدر کے رونا جرم ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کا صحابی بیان کرتے ہیں, عبداللہ رضی اللہ عنہ, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی غمگین حالت میں جب آپ کا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا, بیٹے کی جدائی کے غم میں تھے, شدت غم میں ایک تربیت کے الفاظ فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 2 احمق اور فاجر آوازوں سے تمہیں روکتا ہوں. احمق جیسے کہتا نہیں یار بندہ پاگل ہے, بے عقل ہے, بے وقوف ہے, احمق, اور فاجر یعنی گناہوں کی آوازوں سے تمہیں روکتا ہوں. صوت عند مصیبت خمش وجوہ وشق جیوب, ایک آواز کیا ہے, اور میں مصیبت کے وقت نکالی جانے والی آواز ہے. صوت عند مصیبہ, مصیبت کے وقت میں نکالے جانے والی آوازیں, خمش وجوہ, چہروں کو پر مار مار کے اس کو زخمی کرنا, وشق جیوب, اور گریبانوں کو پھاڑنا, اس سے میں تمہیں روکتا ہوں. ایک کام